آپ جانتے ہیں کہ انسان پر ذلت اور محتاجی اللہ کی طرف سے کیوں مسلط کی جاتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 110 کو کور کیا، اور اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمہ ایک ٹاسک دیا ہے، ہمیں خیر امت کہا ہے اور ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام دیا ہے۔ اور اس آیت میں یعنی جو آج ہم 111 آیت میں پڑھیں گے، اس میں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو پھر تمہیں معاشرے کی طرف سے آبسٹیکلز دیکھنی پڑیں گی، ریجیکشن دیکھنی پڑے گی، تنقید دیکھنی پڑے گی، ٹانٹ دیکھنا پڑے گا، طرح طرح کی باتیں تمہیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی۔ تو اس کا حل اللہ جل شانہ اس آیت میں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 111۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ جو ہے وہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتا ہے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صالحین ہیں، اور اللہ ان کی نیکیوں کا بالکل جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، ان کی ناقدری نہیں کرے گا، ایک ایک نیکی کا اللہ جل شانہ جو ہے وہ بدلہ دیں گے۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں۔ آئیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذی، وہ نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے کچھ تھوڑے بہت ایذا کے۔ یعنی جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا کام نہیں کریں گے، بس یہ زبانی کلامی، کوئی ٹانٹ کر دیا، کوئی تان و تشنیع کر دیا، کوئی زبانی کلامی افواہیں پھیلا دی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اسلام کی دعوت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، تو منافقین اور یہود جو تھے یہ ان ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ سرگرم تھے کہ یہ مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے، کانسپریسیز پھیلاتے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم کو آگے پڑھیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جائے گی۔ وَإِن يُقَاتِلُكُمْ، اور اگر تم سے یہ لڑیں، يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، یہ دم دبا کے بھاگیں گے جب یہ تم سے، اگر تمہارے ساتھ ان کی جو ہے وہ لڑائی کا معاملہ فرض کرو آ جائے۔ باتیں کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کی کوئی جو ہے وہ مدد نہیں ہوگی، صرف اور صرف اپنے جو ہیں وہ ان کے جو یہ منفی پروپیگنڈے ہیں، زبانی کلامی، وہ کیے جا سکتے ہیں ان کی طرف سے۔ ایکشن جو ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کوئی بڑا نقصان، وہ یہ تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتے۔ ضرر کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بڑے نقصان کے لیے ہوتا ہے، اور جو ایذا کا ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہلکی پھلکی تکلیف، بس جو آپ کو تھوڑا بہت، جیسے کہتے ہیں نا، تھوڑا سا ہرٹ کر رہی ہے یا تھوڑا سا آپ کو پریشان کر رہی ہے، لیکن ایسا آپ کو جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بھی سازش کر رہا ہے، ہمیں اگر لگے کہ فلاں شخص سے ہمیں نقصان پہنچے گا، فلاں ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ پلان بنا رہا ہے، تو اس چیز پر انسان کا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر وہ حق کے رستے پر ہے تو اس کے مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف اور صرف جو ہے وہ زبانی کلامی کام کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، منافقین اور یہود جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے جو ہے تم مسلمانوں پر اٹیک ہونے والا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں ایکٹیویٹی ہونے والی ہے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، مسلمان پریشان ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ یہ مسئلہ رکھا، تو اس پر نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ اب اس دعا کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو فوراً سے کہہ دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ تم ان کے جو سارے یہ پروپیگنڈے ہیں، یہ سارا ان کا جو ہے نا، اس سب پر اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارا جو ہے وہ وکیل ہے، ہمارا کارساز ہے۔
اس آیت سے ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ لوگوں کے منفی پروپیگنڈے سے جو ہے وہ اثر نہ لیں اور اپنے رب پر توکل کریں، بشرطے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کے مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا جی، اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں تم ان کو دیکھو گے، یعنی جہاں بھی تم انہیں پاؤ گے ان پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کیا، الا بحبل من اللہ، کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ حبل کا ورڈ جو ہے وہ رسی کے لیے، یعنی اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہو تب یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک اور صورت ہے وحبل من الناس، اور لوگوں کی مدد ہو، یعنی یہ جو یہود ہیں ان کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ منفی پروپیگنڈے سازشیں کرتے اور یہ سارے ان کے جو ہے نا یہ ہتھ کنڈے ہوتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے، ان کے اوپر ٹیگ کر دی گئی ہے، یہ چسپاں ہو گئے ہیں اس ذلت کے اندر، سوائے اس کے کہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہو یا لوگوں کی ان کو مدد ملے یہ اس ذلت سے نکل سکیں، اس کے علاوہ اپنے بال بوتے پہ یہ اس ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہے۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے ہیں۔ یہودی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی بھی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ دو چیزیں ان پر مسلط ہیں، ایک ذلت ہے اور ایک محتاجی ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے جو ہے نا ہسٹری کا تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ ان کا جو یہ ایٹیٹیوڈ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل تھے بنی اسرائیل، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور مسلسل نافرمانی کی تو اللہ کے غضب کا کوڑا ان پر برسا۔ کس شکل میں؟ بابل کا جو بادشاہ تھا نیبوکڈنیزر، اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو جو ہے وہ تباہ کیا۔ کئی یہودی اس کے اندر جو ہیں وہ مرے، قتل ہوئے، اور کئیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر، اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے کر گیا، جس کو بیبیلونین کیپٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان پر پہلا ہوا۔ دوسرا ان پر وار یہ ہوا کہ ٹائٹس رومی یعنی رومنز کی طرف سے ان پر جو ہے وہ اٹیک ہوا، کیونکہ کرسچنز جو تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جو یہود ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش میں جو ہے وہ ملوث تھے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی دے دی گئے ہیں۔ تو وہ اس کی سزا میں انہوں نے ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کیا اور ان کا جو دوبارہ نیا بنا ہوا ہیکل تھا اس کو بھی اس نے تباہ کر دیا، اور کئی یہودی اس کے اندر جو ہے وہ مرے اور کئی جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ در بدر ہوئے۔ تو اس کے 2000 سال تک یہ لوگ مسلسل جو ہے نا وہ در بدر رہے ہیں، ان کی کہیں کوئی پراپر سکونت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 1917 میں جو بالفور ڈیکلریشن ہوا اس میں جو ہے ان کو تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا ملی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے اندر سانس آیا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے آباد کاری کرنے کا اور یہ سارا جو اسرائیل کا جو سارا منصوبہ ہوا وہ بنا، اور پھر 1948 میں پراپرلی جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو یہ 1917 کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی جان آئی ہے۔ اس سے پہلے تو ان کا جو حال ہو رہا تھا، یورپ میں یہ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، یہ اچھے علاقوں میں گھر نہیں لے سکتے تھے، اچھی جگہ پہ ان کو ملازمت نہیں مل سکتی تھی، ان کو اچھوتوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کرسچنز ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ قتل میں جو ہے ان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ پناہ دی، یعنی ہر طرف جو ہے یہ یورپ میں قتل ہو رہے تھے اور مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ جزیہ لے کر ان کو جو ہے وہ پناہ دی، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ان کو امن ملا، ورنہ ہر وقت جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ یہی تھا کہ ان کی نہ تو کوئی عزت ہوتی تھی اور نہ یہ کہیں کوئی زمین خرید سکتے تھے اور نہ ان کو جو ہے وہ کوئی اچھا ان کو عہدہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر ذلت تھی کہ ہر طرف سے جو ہیں یہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا رعب جو ہے وہ طاری کر دیا تھا۔ اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اب ہم آگے جو ہے وہ آیت کو جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ان کے ساتھ کیوں ہوئی تھی۔ آیت کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس کے سبب تھا کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے یہ؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق، نہ حق اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس کے سبب کہ وہ نافرمانیاں جو کیا کرتے تھے، جو حد سے یہ لوگ گزرتے تھے۔ 3 چیزیں ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے۔ وہ کیا وجوہات ہیں؟ کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا،
پھر اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور پھر یہ مسلسل اللہ کی نافرمانی پر تلے رہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل انہوں نے کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور اپنے نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل کے اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی کہ کوئی باہر کے کسی نبی کو، اپنی ہی قوم کے نبی کو یہ قتل کرتے تھے، اور اس پر ان کو کوئی ملال بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین امت ہے یہ. ان کو اتنے سارے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ معجزات دکھائے گئے، من و سلوہ ان پر اتارا گیا. پانی کے چشمہ جو تھا جس میں سے 12 جو پتھر جس میں سے 12 چشمے نکلے، وہ ان کے لیے معجزہ تھا. ان کو بادل کا سایہ دیا گیا تھا سرائے سینا میں. سب چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ اگنور کیا، کسی چیز سے جو انہوں نے سبق نہیں لیا، اور مسلسل اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور ہمیشہ کہتے رہے قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. سنتے تھے اور نافرمانی کر جاتے تھے، اپنے وعدوں سے پھر جاتے تھے. اس کے سبب کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ جل شانہ نے ان کو ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی. مسکنت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خوف ہو، وہ سٹیل ہو جائے، وہ کوئی کام نہ کر سکے. ساکن سے ورڈ ہے مسکنت کا، کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکو. آج کی جو ان کی موجودہ صورتحال ہے، تو وہ بھی اگر یہ آج ان کی جو ریاست قائم ہوئی ہے اسرائیل، تو اس کے بیک پہ بھی کیا ہے؟ امریکہ ہے. یعنی کہ یہ یا تو اللہ کی اس میں آ جائیں، پناہ میں آ جائیں، تب اپنی اس جو ہے وہ ذلت اور مسکنت سے بچ سکتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا ہاتھ ہو، لوگوں کی ہیلپ ہو، لوگوں کی ایڈ ہو. تو آج کی ڈیٹ میں اللہ کی آیات کا تو انہوں نے انکار ہی کیا ہے. اس چیز کے اندر تو یہ نہیں آئے. اگر یہ ایمان لے آتے اور اپنے جو ہے اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے جو یہ ذلت اور مسکنت ہے وہ ہٹا دیتا. مگر انہوں نے اس چیز کو چھوڑا. ہاں، ان کو اب یہ ہے، ان کو وحبل من الناس والی جو کیٹیگری ہے وہ ملی بھی ہے، کہ ان کو لوگوں کی مدد ہے. کرسچنس کمیونٹی ان کے بیک اینڈ پہ ہے، اور سارا کچھ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. مگر اس سب کے باوجود آج بھی اسرائیل فلی اکوپڈ ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، پیسہ ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے. مگر ایک چیز ہے، ان کے اندر خوف ہے، مسلمانوں کا خوف ہے. اسی لیے کبھی یہ عراق پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ایران پر حملہ کرتے ہیں، ہر وقت اسی اس کے اندر ہے. اور یہ چیز ان پر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے کرتوت ایسے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا ہے. تو جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے، ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری رہے گی، سوائے اس کے کہ یہ ایمان لے آئیں یا ان کو کوئی بندوں کی طرف سے مدد مل جائے. تو یہ جو چیز ہے اس آیت میں ہمیں سمجھائی گئی ہے. اور اس آیت سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ صرف اور صرف یہود کے لیے ہی نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ جنرل ہے. کوئی بھی شخص جب اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، مسلسل اللہ کے نبیوں کو قتل کرے گا. آج نبی تو نہیں آئیں گے نا، تو علماء حق کا جو کوئی مذاق اڑائے، انہیں تنگ کرے، ایذا پہنچائے، انہیں کسی بھی طرح ان کے کام میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالے، اور مسلسل گناہ کرتا رہے، اس شخص پر جو ہے وہ ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی. چاہے وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا پیسہ، کتنے اثاثے، سب کچھ ہو، اس کے دل میں ہر وقت جو ہے نا وہ خوف ہوگا. اس کے دل میں جو ہے نا وہ کسی ٹائم جو ہے وہ سکون نہیں ہوگا، وہ ہر وقت ڈر رہا ہوگا، اس کے اندر ایک خوف کی سی کیفیت آری رہے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذلت اور مسکنت سے ہم بچیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں جو اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، نہ کہ ان کا مذاق اڑائیں اور ان کی مخالفت کریں. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں. کبھی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. آپ سے غلطی ہوئی، آپ فوراً توبہ کریں، اس چیز کا جو ریزیڈول افیکٹ ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اگر آپ مسلسل گناہ کرتے رہیں گے تو آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو برائی ہی نہیں لگتی. تو جب بھی کوئی گناہ ہوا کرے، اس کے فوراً بعد نیکی کریں، تاکہ اس کا جو افیکٹ ہے اس کو ختم کر سکے. تو اس آیت سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اور صحیح رستے میں جو ہے، اللہ کے رستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالے گا، علماء حق کو قتل کرے گا، اللہ کے نبیوں کو قتل کرے گا، اور مسلسل نافرمانی شو کرے گا، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اچھا جی، بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. لیسوا سواء، اور یہ سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ سیدھے رستے پر بھی ہیں. قائمہ کا جو ورڈ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حق پر قائم ہے، اور دوسرا میننگ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راتوں میں قیام کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اور پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو راتوں کے وقت. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی
اب اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ سارے ایک سے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ان میں ہیں. یہ اسلام کا اصول ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہی نہیں ہانکنا. اگر کسی جگہ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں تو یہ نہیں کہ اس پر جو ہے وہ ساروں پر بھی ہم برائی کا ٹیگ لگاتے کہ یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں، جنرلائز کر دیں اس بات کو. ایسا نہیں. جہاں اچھے لوگ ہوں ان کی اچھائی کی تعریف بھی کرنی چاہیے، برے لوگوں کی برائی ہے تو اچھوں کی جو ہے وہ اچھائی کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے. اور اللہ جل شانہ ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ان میں اچھے جو لوگ ہیں وہ راتوں میں قیام کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. یہ اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی کہ پہلے وہ یہودی تھے، یہودی عالم تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور جو ہے وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس میں جو ہے وہ اس آیت سے ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اللہ جل شانہ بتا رہا ہے اپنے نیک بندوں کی صفت کہ وہ راتوں میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں اور قیام میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. یعنی راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے 1163 نمبر پر ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث 758 میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر رات جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں. یعنی اس وقت کی جو عبادت ہے، یعنی یہ جو رات کی عبادت ہے جب سب سو رہے ہوں، یہ اتنی افضل عبادت ہے. سورہ فرقان میں آیت نمبر 64 میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی نشانی، رحمان کے بندوں کی نشانی بیان کرتے ہیں. وہ نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، ان کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں. اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت 2485 میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب لوگ آپ کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. کہتے ہیں اسی اسنا میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے. اور اس پر نبی علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رات کو اٹھ کر عبادت کرو جب سب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی سلام کو عام کرو، چاہے آپ کسی شخص کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، آپ اس کو سلام میں پہل کریں. ٹھیک ہے، کھانا کھلائیں، یعنی غریب کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، اور راتوں کو اٹھ کر قیام کریں. یہ وہ اعمال ہے جو انسان کو سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ لے کر جائیں گے. تو اس پر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تہجد کی نماز کی جو ہے وہ اپنی روٹین بنائیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جیسے کہا جاتا ہے نا ایک لاڈلی عبادت ہے. آپ کی کوئی دعا ہے، آپ کا کوئی جو ہے وہ حاجت ہے آپ کے دل میں، اللہ جل شانہ کے سامنے رکھیں. یہ تیر بہدف عبادت ہے، تیر بہدف. آپ کی دعا جو ہے وہ لازماً قبول ہوگی، کیونکہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو سنوں. اب جب رب خود کہہ رہا ہے تو پھر اب بندوں کی طرف سے ہی جو ہے وہ تاخیر ہے. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ تہجد اس کے لیے نہیں پڑھ رہے تو اٹ مینس کہ وہ چیز آپ کو اصل معنوں میں نہیں چاہیے، آپ کو دل سے نہیں چاہیے، آپ اس کے لیے صحیح معنوں میں کوشش نہیں کر رہے. تو کسی چیز کو بھی اگر آپ پانا چاہتے ہیں بشرطے کہ وہ جو ہے وہ صحیح مقصد کی ہو، جائز مقصد کی ہو، تو اس کے لیے تہجد پڑھیں. اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کے آگے دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دعا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، دنیا کی بھی خیر مانگے اور آخرت کی بھی خیر مانگے، اور ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت مانگے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. جب بھی دعا مانگا کریں تو اس دعا کو جو اپنا معمول بنائیں. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ صالح ہیں.
تو انہی کی صرف جو ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جن کا ہم نے پچھلی آیت میں تذکرہ پڑھا، یعنی جو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، انہی کی اس میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں جو ہے وہ تیزی کرتے ہیں. یعنی جیسے کوئی نیکی کرنے کا موقع ملا تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کام کو کل کریں گے یا پرسوں کر لیں گے، اور یعنی اس چیز کو ڈیلے نہیں کرتے، فوراً سے اس کام کو جو ہے وہ کر گزرتے ہیں. اچھا، اس پر میں آپ کو جو ہے وہ مشکات میں ایک روایت ہے 5174 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو مرض لگنے سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. یعنی یہ 5 چیزیں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. یعنی انسان یہ نہ ہو کہ بوڑھا ہونے کا ویٹ کرے کہ میں تب جا کے ریٹائر ہوں گا تو حج کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کام میں جب بوڑھا ہوں گا تب کروں گا، میں نے فلاں چیریٹی فلاں صدقہ جو ہے ابھی تو میری عمر ہے، آخری سالوں میں جو ہے نا وہی صدقہ خیرات کروں گا، اور یہ پتہ ہی نہیں انسان کو اس کی عمر کتنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی نیکی کا آپ کے ذہن میں خیال ہے اس کو فوراً سے جو ہے وہ کر گزریں، اور اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، یعنی انسان بیمار ہو جائے اس کے بعد تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا نیکیاں کرنا. تو جب صحت کی حالت میں ہے تو فوراً اسی وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں جو ہے نا اپنا اعمال نامہ سدھارنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے. اور پھر تیسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، یعنی انسان کو نہیں پتا کہ کل اس پر کیسا وقت آ جائے. آج اگر اس کے پاس مال ہے تو کل کیا پتا اس کے پاس نہ ہو، تو آج ہی جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بخل سے بچائے. اور پھر اپنی فراغت کو، یعنی فارغ ٹائم اگر آج ملا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل آپ کے پاس فرصت ہو کہ نہ ہو، آپ فارغ ہوں کہ نہ ہو، آپ کو کیسی مصروفیت جو ہے وہ آ گھیرے. اور پھر اپنی زندگی کو موت سے پہلے، یہ تو جو ہے وہ فائنل بات ہے کہ انسان کو کسی وقت بھی نہیں پتا اس کی موت جو ہے وہ کب آ جائے گی. تو جیسے ہی نیکی کا خیال آئے اس کو فوراً سے کر گزرا کریں، کیونکہ آج ہمیں نیکی کرنی ہے، ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ ان ساری 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ ہمیں آ کے جو ہے وہ گھیر لے. قبرستان میں کئی ایسے لوگ دفن ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے، وہ کل کبھی نہیں آئی، اور کل نے آنا ہی نہیں ہوتا. جو ہونا ہوتا ہے آج ہونا ہوتا ہے. فوراً سے اگر آپ کے دماغ میں کوئی نیکی کا ارادہ ہے اس کو فوراً سے کر گزریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کریں نیکیوں میں جلدی کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کا ارادہ بدلتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی. اگر ابھی آپ کے دل میں آیا ہے نا خیال کہ ہم صدقہ کریں گے، 1 گھنٹے بعد کیا پتا آپ کا جو ہے وہ خیال بدل جائے، 100 آپ کے دماغ میں وساوس آ جائیں کہ اس صدقے والے پیسے سے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی یہ ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا خیال آیا، تھوڑی دیر بعد اگر آپ نے اس کو ڈیلے کیا تو آپ کو یہ بھی اپنی کوئی اور کام جو ہے وہ یاد آ جائے گا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ زیادہ ضروری ہے. تو جیسے ہی نیکی کا خیال آئے فوراً سے اس کو کر گزریں، اس سے پہلے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے اس معاملہ جو ہے وہ نکل جائے. اچھا جی، آج کے لیکچر کی جو آخری آیت ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُ، اور جو نیک عمل بھی یہ لوگ کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ بے شک خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، متقیوں کو. یعنی کوئی بھی نیکی یہ لوگ کریں گے، دیکھیں اگر آپ کوئی نیکی کریں کسی انسان کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ صلہ نہ دے، ٹھیک ہے، انسان کے دل میں ریگریٹ آئے کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں ٹائم جو ہے وہ نیکی کی تھی اور اس نے مجھے آگے سے جو ہے وہ اس کا اچھا رسپانس نہیں کیا. مگر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علم میں ہے وہ نیکی، اللہ کے بینک میں وہ نیکی آپ کی سیو ہو چکی ہے. مشکات میں حدیث ہے 115 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ہر نیکی کا اس کو اجر دیتا ہے. یعنی مومن بندہ جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی نیکی کا اجر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اس کی نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے. اور کافر کے جو نیک اعمال ہے اس کا اجر اس کو جو ہوگا دنیا ہی میں دیا جائے گا، آخرت میں اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ 0 ہوگا. تو اگر آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، انسان اس کی قدر کرے نہ کرے، اللہ اس کی جو ہے نا قدر ضرور کرے گا. ایک ایک ذرہ آپ کی نیکی کا جو ہے نا وہ بھی اللہ جل شانہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ تولا جائے گا اور اس پر آپ کو جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی، اس پر آپ کو جو ہے وہ اجر دیا جائے گا. تو کبھی اس چیز کو مت سوچیں کہ ہم نے فلاں ٹائم میں نیکی کی تھی اور اس کا ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. اس طرح کی مایوسی اپنے اندر نہ آنے دیں، یہ شیطان کا جو ہے ہتھکنڈا ہے. اللہ کے ہاں آپ کی نیکی جو ہے وہ سیو ہے، اور ہمیشہ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اس نیکی میں بھی مزہ آئے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے، سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرنا،
اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یعنی جو انبیاء ہیں، اب ظاہر سی بات ہے انبیاء تو نہیں اب آئیں گے، یعنی جو علماء حق ہے ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کے مشن میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالنی، اور اسی طرح گناہوں پر اصرار نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ اپنے رحمان کے بندوں کی جو صفت بتا رہا ہے اس میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ قیام کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں ہمیں جلدی کرنی ہے، جیسے ہی نیکی کا موقع ملے فوراً سے اس کو کر گزریں، کل کا ویٹ مت کریں. اور ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی قدردانی کرے گا. آپ کا ہر نیک عمل اللہ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اوروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.